الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان محترم، سانحہ جڑھا والا سننے اور دیکھنے کا اتفاق ہوا اور بہت دلی دکھ بھی ہوا کہ ان کا فصلوں میں سونا، بہن بیٹیوں کا وہاں جانا، تو اس حال کو دیکھ کر دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کو عزت دینی ہے، چاہے وہ بیٹی مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، جس کی بھی ہو اس کو عزت دینی ہے۔ لیکن ہم نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان کو تو گھر سے بھی نکال دیا، ان کی آہوزاری سنے، اور یہ بہت درد بھرا واقعہ تھا۔ اور اس میں اصل خطا کار جو ہیں وہ ہماری حکومت ہے اور ہمارا قانون ہے۔ اگر ہمارا قانون مضبوط ہوتا تو ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما نہیں ہو سکتے۔ اگر قانون مضبوط ہو، حکومت جواب دے، اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی حرمت پر حملہ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کوئی حملہ کرتا ہے، تو اگر یہ جواب دے دے، یہ اس کو سزا دے، تو دوسرے جو ہیں وہ ایسا کام کرنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، یعنی غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ سردار مالدار جو ہے وہ غریب کو مار دیتے ہیں، ناموس رسالت پر حملہ ہو، قرآن مجید کی حرمت پر حملہ ہو، تو پھر بھی یہ حکومت اور یہ ہمارے قانون وہ خاموش رہتے ہیں۔ اصل خطا کار یہ لوگ ہیں، غلطی ان کی ہے۔ یہ گرفت کریں تو کوئی ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تو پھر ملک پاکستان میں لوگ بے باک ہیں، وہ چاہے تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کریں یا قرآن مجید کی حرمت پر حملہ کریں، صحابہ اکرام کی شان میں بھونکیں، اہل بیت کی شان میں بھونکیں، ان کو پتہ کوئی گرفتی نہیں ہے۔ جو کریں گے، اگر کریں گے، قانون پوچھے گا، قانون جیل میں رکھے گا، پھر ہمیں ملک بدر کر دے گا، باہر بھیجا جائے گا، یا ہم پھر چلے جائیں گے۔ اب جس طرح یہ جڑا والا میں ہوا ہے، تو اب وہ بے باک تھے۔ اگر ان کو قانون کی گرفت کا پتہ ہوتا، قانون کی سختی کا پتہ ہوتا، تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے۔ اب انہوں نے کیا ہے تو وہ اس بنا پر کیا ہے کہ قانون کون سا مضبوط ہے، کر لیا ہے بس باہر، جیسے آسیہ ملونہ، کیا اس کا بگاڑ سکے، ملک بدر ہو گئی۔ تو یہ وجہ یہ ہے، اگر قانون مضبوط ہونا چاہیے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے غلطی کی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو آپ اپیل کریں، ان کو پولیس کے حوالے کریں، قانون کے حوالے کریں، تاکہ قانون ان کو سزا دے۔ اگر قانون سزا نہیں دیتا تو پھر آپ مطالبہ کریں، یہ اعلیٰ کام ہے۔ اور اس طرح جو کوئی ہمارے پاس اگر غیر مسلم رہ رہے ہیں، اقلیت کے حقوق میں رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دیکھیں بھی خطا کار کوئی ہیں، تو آپ نے کتنے لوگوں کے گھر برباد کر دیے، جلا دیا، خاک کر دیا، اور وہ بیٹیاں بہنیں وہ کہاں رہیں گی، کس حال میں رہیں گی، کیا کھائیں گے یار؟ یہ بھی ذرا سا سوچیں۔ اور اس طرف بھی آپ توجہ کریں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، اگر غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، غیر یعنی کہ جو دوسری کنٹریوں میں رہ رہے ہیں، کبھی انہوں نے بھی کسی چیز کے بارے میں اس طرح گستاخی کی ہے؟ نہیں، تو پھر ہمارے ملک پاکستان میں یا ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایسے عمل کیوں کیے جاتے ہیں؟
ایسی سازشیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایسے پلائن کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہی ہے کہ پتہ ہے قانون نہیں ہے، حکمران وہ ایجنٹ ہیں، وہ کوئی رپلائی نہیں کر سکتے، وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے، اس بنا پر لوگ بے باک ہو کر گستاخیاں جو ہیں بے جھجک بے ڈر ہو کر وہ اس طرح کر رہے ہیں لہٰذا یہ انتی حکومت اگر جاگ جائے، قانون جاگ جائے، تو اس طرح کوئی شخص جو ہے وہ حرمت قرآن پر حملہ نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اہل بیت کی شان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، صحابہ اکرام کی شان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اور پھر جو غریب مسکین جو جن پر لوگ جو مالدار ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم بھی نہیں کر سکتے۔